بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید اسد اللہ آپ کی خدمت میں ہمارا جو نیا سلسلہ نظام کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ 4 ویڈیوز میں اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، جس میں پہلے کلپ میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی، اس بات پہ بحث ہوئی تھی کہ ہم ہر طرف ایک چوٹی سے لے کر کے آسمان کی بلندیوں تک ہر شعبہ حیات، ہر زندگی ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس نظام کو سائنس نے کس حد تک سمجھایا ہے، اور پھر اس نظام کو بنانے والی جو خالق ہے، جسے جو بلیورز ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں، وہ ایک خالق پہ یقین رکھتے ہیں، اور بالعموم دیگر مذاہب میں ان کو مختلف نام، کہیں ایشور، کہیں گاڈ سے، اور بالخصوص مسلمان جو ہیں اللہ رب العالمین کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کائنات میں پھر خود انسان کا جو کہ اپنی ذات ہے، اس کی اپنی حیات ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ تو ان چاروں ویڈیوز میں، پہلے میں بھی اور چوتھے میں بھی، ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ اس نظام کو خالق نظام نے، یعنی اللہ نے اس نظام کو کس نام سے پکارا ہے، اس کو کیا لفظ دیا ہے، کس لفظ سے اس نظام کو اس نے مخصوص کیا ہے۔ اس سوال کا جواب آج کی نشست میں ہم حاصل کریں گے۔ اور اس حوالے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری فرمان قرآن مجید پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، تو سورہ مبارکہ الروم کی آیت نمبر 30، جب اسے آپ دیکھیں تو اس میں بڑے جامع انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق، اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تخلیق، اور پھر خود انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ صورکم، تمہاری صورتیں ہم نے بنائی ہیں۔ اور ان ساری تخلیقات کا ذکر کر کے، جس کو ہم پچھلے اپنی نشستوں میں جس کا ذکر کر کے آ چکے ہیں، اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ذالک دین القیم، یہ پورا نظام جو ہے یہ دین قیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو دین کے لفظ سے مخصوص کیا ہے۔ اور دین قیم کا مطلب یہ ہے، قیم کا مطلب قائم شدہ، یعنی اس کو اگر انگلش میں ہم کہیں گے تو بات ہوگی کہ اسٹیبلش سسٹم۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا نظام ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے جسم کا، ہماری باڈی کا ہو، یا ہمارے ارد گرد جو ہیں، وہ ایک اسٹیبلش سسٹم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈر پروسیس ہے، بلکہ وہ پورا سسٹم آلریڈی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، وہ فلی فنکشن کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ سارے نظام اور اس کی ساری جو ہے زندگی اور ہستیاں وہ چل رہی ہیں، جس کا ہمیں اہم ترین حصہ ہیں۔ اور پھر اسی نظام کو، اسی دین کو اللہ تعالیٰ نے مختصراً اور جامع انداز میں بھی سورہ مومن میں کی آیت نمبر 64 اور 65، یعنی 64 اور 65 میں بھی جامع اور مختصر انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا ہے، تو یہ جو اس کا دین ہے اس سے تم مخلص ہو جاؤ، مخلصاً لہ الدین، تم اس دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اس کے ساتھ اس کو خالص کر لو۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج تک جو ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں عموماً جو ہے وہ جو دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ہے کہ کوئی شخص، بالخصوص مسلمانوں کے طبقے میں، مسلمانوں کے علاوہ جو ہے جو دیگر طبقہ ہے وہاں تو شاید یہ لفظ دین استعمال نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں یہ دین کا لفظ بہت عام استعمال ہوتا ہے، اور جنرلی صرف وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں صرف اسلام میں عبادات کا ذکر آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نمازی ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور تسبیحات کی پابندی کرنے لگتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیندار ہے وہ۔
ہم اس پہ پھر مزید تفصیلاً بات کریں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو دین کہا ہے یعنی نظام کا دین جو ہے اس کا مطلب ہے نظام۔ اسی میں سلسلے میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 یعنی 36، اس میں دیکھیں کہ اس نظام کے تحت جو انسان نے اپنا نظام بنایا ہے اور انسانی نظام جو ہے، انسان کا نظام وہ 12 مہینے کے کیلنڈر سے چلتا ہے۔ آپ کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی تہذیب کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں جو ان کے اپنے زندگی کے جو نظام جو گردش کر رہا ہے وہ 12 مہینوں کے حساب سے ہی چل رہا ہے، ساری زندگی کے حساب کتاب اسی 12 مہینے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو سورہ توبہ کے آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جب سے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے ہم نے اس کا نظام 12 مہینوں پہ ہی رکھا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ ذالک دین القیم، یہ اس کا اسٹیبلش سسٹم ہے، یہ اس کا اسٹیبلش نظام ہے، قائم شدہ نظام ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ اس پورے نظام کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ان 2-3 حوالوں سے یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ جو نظام ہے، چاہے وہ آسمان کا نظام ہو، زمین کا نظام ہو، ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان کا نظام ہو، اور خود انسان کا جو اپنا اس کے جو جسم کا جو نظام ہے وہ سارا دین کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان اس کائنات میں رہ کر کے لیے اپنے حسابات اور معاملات کے لیے جو وقت متعین کرتا ہے، جسے ہم کیلنڈر کہتے ہیں، یہ بھی ایک پورا نظام ہے، اور اسی کیلنڈر کے تحت ہمارے پورے زندگی کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہم اپنی عمر اس میں شمار کریں، یا ہم اپنے ملک اور اپنی ذاتیات کے ماہانہ اور سالانہ بجٹ بنائیں۔ یہ سارے چیزیں جو ہیں آپ غور کریں اس پہ، تو اس کی تفصیل پہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، بات طویل ہو جائے گی۔ تو اسی کیلنڈر کے گرد جو ہے یہ سارا نظام گھوم رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سارا نظام جو ہے وہ دین ہے، تو ایک اور نظام ہے، وہ پھر کس طرح ہونا چاہیے؟ یعنی آسمانوں کا نظام تو خالق کائنات اللہ کے مقرر کردہ نظام کے تحت ہے، یعنی وہ اس کا دین ہے۔ یہ زمین کا پورا نظام، یہ دین اللہ کا قائم کردہ ہے۔ ہمارے جسم کا نظام اللہ کا قائم کردہ ہے، اور پھر اس جسم کی ضروریات کو جس نظام سے ہم پورا کرتے ہیں اور جس کے حساب کتاب جس کیلنڈر کے ذریعے سے ہم رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کا دین ہے، وہ اس کا قائم نظام ہے۔ تو اب جو ایک اور نظام ہے جو انسان کی اپنی ذاتی زندگی کا نظام ہے، اس کی جو اجتماعی زندگی کا نظام ہے، اس کی معاشرت، معیشت، سیاست، اس کی اخلاقیات، اس کی ایمانیات، اس کے عبادات، یہ سارے نظام پھر کس کے حساب سے چلنا چاہیے؟ آیا انسان خود اس کا بنا لے، یا انسان کو اس نظام کو، اس دین کو قبول کر لینا چاہیے جس دین کا خالق جو ہے اللہ رب العالمین ہے؟ اور یہ وہی سوال ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 83 آیت میں یہ سوال پوچھا ہے انسانوں سے، افغیر دین اللہ یبغون لہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ ترجعون۔ کیا تمہیں اللہ کے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہیے؟ حالانکہ جس دین کو آسمانوں اور زمینوں نے تسلیم کر لیا ہے، چاہے وہ نہ چاہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران کی ایک آیت کے بعد 85 آیت میں کہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، تو جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ، یعنی اللہ نے جو انسان کے لیے جو دین، جو نظام مقرر کیا ہے، اس نظام میں کا نام اللہ نے اسلام قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کو جو ہے اللہ کا قائم کردہ یہ نظام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے پھر اس دین کو، اس نظام کو کیوں قبول نہیں کرتا، اور پھر خود مسلمانوں میں یہ جو دین کا تصور کا جو بگاڑ آیا ہے، اور اب خود مسلمانوں نے
صرف چند عبادات کو دین سمجھ لیا ہے۔ اس پہ پھر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔